بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور ایمان میں جلا بخشنے کا دوسرا اہم ذریعہ تعلق بالقرآن ہے۔ قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اور قرآن سے جتنا استفادہ کیا جائے گا، جتنا فائدہ اٹھایا جائے گا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور قرآن کے اندر جو تاثیر ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اس کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو تیار کیا۔ اس قرآن کی تاثیر کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے۔ شرط یہ ہے کہ ٹھیک طور سے اس سے استفادہ کیا جائے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، لیکن قرآن سے استفادہ کرنے کا جو حق ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا جو حق ہے، اس حق کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کے فیض سے محروم ہیں۔ ہم قرآن سے وہ روشنی نہیں حاصل کر پا رہے ہیں جو روشنی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس پر غور کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے، موت ہے۔ قرآن زندگی کا نام ہے، قرآن حیات کا نام ہے، قرآن تازگی کا نام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا۔ قرآن ایک روشنی ہے، زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ جو آدمی قرآن سے جڑ جاتا ہے تو زندگی کا راستہ پا جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور اگر وہ قرآن سے محروم ہے تو وہ زندگی کے لطف سے محروم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، اللہ کی طرف جانے والا، جنت کی طرف جانے والا، اس راستے کو کھولنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اس کو روح کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح سے اپنے حکم سے تمہاری جانب ایک زندگی اتاری۔ روح ہے، یہ حیات بخش ہے، زندگی بخش ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے تمہیں نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک روشنی بنایا ہے، ایک نور بنایا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت سے ہم کنار کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، صراط مستقیم ان کے سامنے کھول کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ روشنی ہے
وہ زندگی ہے جو بندے کا تعلق خالق سے جوڑتی ہے اور زندگی گزارنے کا راستہ اس کے سامنے واضح کرتی ہے۔ یہ ہماری اور خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے لوگوں کو ابھارا کہ تم قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنی زندگی کو سنوارو۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا، آپ نے کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ بہترین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا ہے، اس کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ آپ نے کہا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن ان لوگوں کے لیے سفارش کرے گا جو قرآن والے ہیں۔ قرآن والے کون ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اہل القرآن ہیں، اصحاب القرآن ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا کہ انہوں نے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، مجھ پر عمل کیا، میری دعوت کو پھیلایا، تو قرآن کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے۔ تو قرآن وہ چیز ہے، قرآن کے اندر وہ طاقت ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، انسان کے اندر زبردست تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اس قرآن سے ہمارا تعلق ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے، اس قرآن سے ہمارا تعلق ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، ایک توانا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ قرآن حقیقت میں ایمان اور عمل کی دولت سے ہمکنار کرنے والی کتاب، اسی کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے عمل کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس قرآن کو اپنایا صحابہ کرام نے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، تو ان کی زندگیوں میں کتنا زبردست انقلاب آیا۔ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھے اس نیت سے کہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ قرآن کو جب تک اس انداز سے نہ پڑھا جائے تو قرآن کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب بنا کر کے رکھ دیا ہے، صرف ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی آیتوں پر غور نہیں کرتے، اور اس کے اثرات اپنے دل کے اوپر مرتب نہیں کرتے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے ہم قرآن کے فیض سے محروم۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو قرآن کا مقصد ہے، جو قرآن کا اصل ہدف ہے، جو قرآن کی غایت ہے، اس کو نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واضح دلائل اور براہین موجود ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ایک عملی کتاب ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اصلی مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے واقعات زندگی میں یہ لکھا ہے کہ بچپن میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، میرے والد محترم کا گزر ہوتا تھا، پوچھتے تھے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کئی بار ایسے ہی سوال کیا انہوں نے۔ تو ایک دن میں نے کہا ابا جان، ایک ہی بات آپ بار بار پوچھتے ہیں
کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا قرآن جب پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ تم ہی مخاطب ہو، تمہارے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، تم سے بات کہی جا رہی ہے، اسی تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے خالق کا کلام ہے، ہمارے مالک کا کلام ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے نازل کیا ہے، اس کی عظمت ہونی چاہیے ہمارے سینوں میں، اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے جذبے سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا اصلی مقصد ہے۔ اس مقصد کو نگاہوں کے سامنے جب رکھا جائے گا تو قرآن کا اثر ظاہر ہوگا، قرآن ہم کو بدلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن مجید کو اسی انداز سے پڑھتے تھے۔ ان کے احوال میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک اچھی طریقے سے ان آیتوں پر غور نہ کر لیں اور اس کے اندر علم اور عمل کی جو چیزیں ہیں اس پر اچھی طرح سے تدبر نہ کر لیں۔ یہ بالکل ایک پریکٹیکل کتاب ہے، عملی کتاب ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں اسی کے مطابق ہماری زندگی ڈھلنی چاہیے، ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ صحابہ اسی طرح سے قرآن پڑھتے تھے کہ جتنا پڑھتے تھے اس پر غور کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اپنی زندگی میں اس کو لاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے قرآن کی ایک ایک سورہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے کئی برس لگا دیے، کئی سال لگا دیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ کا مطالعہ 12 سال میں مکمل کیا۔ آپ ذرا سوچئے کیا انداز تھا ان لوگوں کے پڑھنے کا۔ وہ تو صاحب زبان تھے، سورہ بقرہ جتنے جلد چاہتے ختم کر لیتے، لیکن ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں تھا، ایک ایک آیت پہ غور کرتے تھے، اس کے اندر ڈوبتے تھے اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے تھے اور اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ 12 سال تک یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا قرآن مجید پڑھنے کا، اور اسی طریقے سے قرآن کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو لوگ بھی رہ جاتے ہیں تعلیم سے محروم، ہر دور میں پیچھے ہیں وہ، ہر عہد میں مظلوم۔ آپ کا کیا پیغام ہے نوجوانوں کے نام؟ سب سے پہلے جہیز کی لعنت کو ختم کر۔ اسلامی شریعت میں جہیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نصیحت آمیز، حقیقت سے لبریز، عورت کو مغربی تہذیب نے برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ پردہ رکاوٹ ہے بے حیائی کے راستے۔ میڈیا نے عورت کو صرف ایک تماشا بنا دیا ہے۔ گفتگو جو آپ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دے، معاشرے اور سماج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے ملکی سیاست میں حصہ لیں۔ علم جس سے آپ ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اسلام نے ہم کو ایک لائحہ عمل دیا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا، تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خوبیاں جن کی بنیاد پر اسلام پھیلا ساری دنیا میں کو بکو، علمی گفتگو، ہر اتوار اور جمعہ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? Peace TV presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے
کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبدل کریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہو، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے پڑھا جائے، اس کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے ارادے سے اس کو پڑھا جائے، تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام لیل میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی آیت مسلسل کئی گھنٹے تک پڑھتے تھے، روتے تھے، اس کے اوپر غور کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباد ابن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، وہ نماز پڑھ رہی تھیں، قرآن کی آیت پڑھ رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا اور آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ قیامت کا ذکر ہے، جہنم سے بچانے کا ذکر ہے۔ اسی آیت کو وہ پڑھ رہی تھیں، بار بار دہرا رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا اور ایک کام ہے کر کے آ جاؤں، تب تک نماز ان کی ختم ہو جائے گی۔ بازار گئے، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے، لوٹا تو دیکھا کہ پھر وہی آیتیں پڑھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ قرآن پڑھتے، اور جب اس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے تب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایک لذت ملے، ہم کو ایک مٹھاس محسوس ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو قوت ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو ایک معجزہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کی نشانی ہے۔ قیامت تک کبھی بھی کسی دور کا انسان نبوت محمدی کے سلسلے میں اگر دلیل مانگے، اس کا ثبوت مانگے، تو پورے اعتماد کے ساتھ اسی قرآن کو پیش کر دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی نبوت کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے پیش کیا جس طرح کی کتاب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ لکھ سکے۔ کتاب تو دور کی بات ہے، اس جیسی چند آیتیں کوئی لکھ نہیں سکتا۔ قرآن نے یہ چیلنج کیا، اسی وقت چیلنج کیا، آج تک چیلنج موجود ہے، لیکن انسان کے بس میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ تو وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو لذت ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ تو آدمی جب دل لگا کے قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن کی مٹھاس محسوس کرتا ہے، قرآن کی لذت محسوس کرتا ہے۔ ایک بار غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ رات کا قیام کیا، پڑاؤ کیا۔ آپ کو معمول یہ تھا کہ جب رات میں کہیں قیام ہوتا تھا تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی نگرانی کے لیے، پہرہ داری کے لیے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر، ان دونوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے، یہ دونوں حضرات جگ رہے تھے، پہرہ داری کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ آپس میں سوچا کہ ایسا کریں کہ باری باری ایک آدمی جگے پہرہ داری کرے، ایک آدمی کچھ آرام کر لے۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر آرام کرنے لگے اور حضرت عباد ابن بشر پہرہ داری کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس وقت کو کیوں نہ عبادت میں استعمال کریں، تو انہوں نے قیام لیل کی نیت باندھ لی، نماز تہجد شروع کر دی۔ نماز پڑھ رہے تھے، بلند جگہ پہ تھے، دور سے کسی دشمن نے دیکھ لیا، اس نے اپنے تیر کا نشانہ لیا اور تیر چلایا، اور تیر آ کر کے ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا،
اور تیر کو نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد دوسرا تیر آ کے لگا تو بھی انہوں نے نماز کو جاری رکھا اور تیر کو نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد تیسرا تیر آ کے لگا تو وہ رکوع میں گئے, تیر کو نکالا, اپنی نماز مکمل کی, اپنے ساتھی کو جگایا. اس کے بعد دونوں نے پیچھا کیا تو دشمن بھاگ گیا تھا, دشمن نکل گیا تھا. حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ بھائی جب پہلا تیر لگا تھا تو اسی وقت مجھ کو جگا دیا ہوتا. ایک تیر لگا, دوسرا تیر لگا, تیسرا تیر لگا, تمہارے جسم سے اتنا خون بہا. تو حضرت عباد نے کہا کہ اصل میں نے قرآن مجید کی بڑی ایک پیاری سورہ شروع کر دی تھی, اور طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ اس کو ختم کیے بغیر اپنی نماز مکمل کروں. اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول نے جس ڈیوٹی پہ ہمیں لگایا ہے اس کا حق متاثر ہو جائے گا تو میں اپنی نماز کو جاری رکھتا, چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو غور کرنے کی چیز یہ کہ یہ لذت اور یہ مٹھاس اور یہ شیرینی کب ملتی ہے؟ جب صحیح معنوں میں اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی, اللہ کے کلام کی عظمت دل کے اندر ہوتی اور آدمی دل لگا کے اسے پڑھتا ہے, تب اس کے اندر یہ لذت محسوس ہوتی ہے اور قرآن سے وابستگی پیدا ہوتی. قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چند چیزوں کا ہم خیال کریں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہماری وابستگی بہت پختہ ہونی چاہیے, قرآن سے ہمارا تعلق ڈیلی کا ہونا چاہیے. قرآن ہماری روحانی غذا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرسکون جگہ بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے, اس لیے کہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے, سمجھنا ہے, اس سے کچھ اخذ کرنا ہے. تو سکون کی جگہ پر ہمیں بیٹھ کر کے اور بہت ہی پرسکون انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا, آواز اپنی ہم بلند رکھیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, آداب تلاوت کا لحاظ کریں, پاکیزگی, طہارت, الفاظ کی صحیح ادائیگی, ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنا قرآن ہم پڑھیں اتنا سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ قرآن سے ہدایت اسی وقت ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں, اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں. قرآن اگر ہم 5 آیتیں ہی روزانہ پڑھیں سمجھ بوجھ کر کے تو بے سمجھے بوجھے بہت زیادہ قرآن پڑھنے سے وہ بہتر ہے. اس لیے کہ سن اسی وقت ملے گی جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر اس کے ساتھ اس کی آیتوں پر غور کرنا ہے, جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کہا گیا ہے, ہمارے لیے کیا ہدایت ہے, ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں, اس پر ہمیں غور کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے, کیا دلوں پہ تالا پڑا ہوا ہے؟ قرآن تو اسی لیے آیا ہے کہ اس پر غور کیا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے تاکہ اس کی آیتوں پر لوگ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے. اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے یہ بالکل آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس سے استفادہ کر سکتا ہے, اس کی آیتوں پر غور کر سکتا ہے, اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں وہ بدل سکتا ہے. تو اس کی آیتوں پر ہمیں غور کرنا ہے, اس کی آیتوں پر تدبر کرنا ہے, اس کی آیتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو معلوم کرنے کی, اس میں گہرائی میں اترنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ بعض مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بعض آیتوں کا بڑا غیر معمولی اثر ہوتا ہے دل کے اوپر. ایسی آیتیں جن کا کبھی غیر معمولی اثر ہو تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا بڑا قیمتی لمحہ ہے وہ, تو ان آیتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے, دہرانا چاہیے, جیسا کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا, صحابہ کرام کا معمول تھا. پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا, جتنا ہم پڑھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے, کیونکہ کتاب زندگی ہے, یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. اس لیے ہم جتنا قرآن پڑھتے جائیں اس کے مطابق اپنا احتساب کرتے جائیں, اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں. وہ چیزیں ہمارے اندر اگر نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, وہ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں,
اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. تو اس طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا ہے کہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، اپنے آپ کو بدلتے جائیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ قرآن کی تعلیمات کو بھی ہمیں عام کریں. جتنا ہم نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں. اس انداز سے اگر قرآن مجید کو ہم پڑھنا شروع کریں تو قرآن ہماری زندگیوں کو بدل کر کے رکھ دے گا، اور اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہوگا، آخرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی، کیونکہ قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے اور بہت مؤثر انداز میں ہے. تو ایمان کو مضبوط کرنے کا دوسرا جو اہم ذریعہ ہے وہ ہے قرآن سے تعلق. قرآن سے وہ تعلق جو کہ تعلق مطلوب ہے، قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے کہ پڑھنا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو ٹھیک طور سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.